بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ فلمی تاریخ کے متعلق ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مولا جٹ کی واپسی۔ 24 مارچ 2006 کو ریلیز ہونے والی اس دہائی کی سب سے بڑی فلم مجاجن نے لاہور میں 300 ہفتے چلنے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان کی یہ اکلوتی فلم ہے جس نے بھارتی فلموں کے مقابلے میں خالص ڈائمنڈ جوبلی منائی۔ ہدایت کار سید نور کی اس رومانٹک اور نغماتی فلم میں اداکارہ سائمہ اور اداکار شان مرکزی کردار تھے۔ اس فلم کا پہلا نام میراسن تھا، لیکن میراثیوں کے احتجاج کے بعد اس کا فلم کا نام مجاجن کر دیا گیا۔ 20 جولائی 2007 کو ریلیز ہونے والی ہدایت کار شعیب منصور کی فلم خدا کے لیے پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل فلم تھی جس میں شان اور ایمان علی مرکزی کردار میں تھے۔ 8 اپریل 2010 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں 18ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، جس میں تمام صوبوں کے اپنے خود مختار سینسر بورڈ قائم ہوئے۔ 2011 میں عرصہ 63 سال بعد پاکستان میں بننے والی کل فلموں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی 1000 فلموں کی تکمیل کے لیے 22 سال کا طویل عرصہ لگا، لیکن اگلی 2000 فلموں کے لیے صرف 11 سال لگے۔ گویا 1970 سے 1990 کی دہائی تک انتہائی عروج کا دور تھا، پھر اگلی 1000 فلموں کے لیے 19 سال کا عرصہ درکار ہوا، جو فلمی کاروبار کے زوال کا ثبوت تھا۔ 21 ستمبر 2012 کو مشتعل ہجوم نے ایک اسلام مخالف امریکی فلم کے خلاف احتجاج کے طور پر کراچی کے نشاط، کیپری، پرنس اور بیمبینو سینماؤں کے علاوہ پشاور کے متعدد سینما گھروں کو بھی توڑ پھوڑ کر اور آتش زدگی سے نقصان پہنچایا، جن میں پشاور کے سینما فردوس، شمع اور کیپٹل بھی شامل تھے۔ اسی دن کوئٹہ کے ڈیلائٹ سینما کو بھی نقصان پہنچا۔ 2012 کے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں صرف 11% لوگ فلمیں دیکھتے تھے، جن میں صرف 34 لاکھ یا 17% ہر ہفتے فلم دیکھتے تھے۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کے ایک غیر آئینی ترمیم کے ذریعے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے ریاست کو 2 حصوں جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کرتے ہوئے مرکز میں ضم کر دیا تھا۔ ان میں پاکستانی کشمیر، گلگت و بلتستان بھی شامل تھے۔ جنرل باجوہ کی ہائبرڈ حکومت اور وزیر اعظم عمران خان بے بسی کی تصویر بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ 2006 سے 2019 تک بھارتی فلمیں مسلسل 13 برسوں تک پاکستانی سینماؤں میں چلتی رہیں اور اس کے بعد پھر پاکستان میں ان فلموں کا بائیکاٹ ہو گیا۔ 13 اکتوبر 2002 کو ہدایت کار بلال لاشاری کی ایکشن پنجابی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بیک وقت ریلیز ہوئی۔ مصنف ناصر ادیب کی لکھی ہوئی پرانی فلم مولا جٹ 1979 کی کہانی اور کرداروں پر مشتمل اس فلم میں فواد خان، حمزہ علی عباسی، مائرہ خان اور ہمائمہ ملک نے بالترتیب سلطان راہی کو مولا جٹ، مصطفیٰ قریشی، نوری نت، آسیہ، مکھو جٹی اور چکوری دارو کے مرکزی کردار میں ادا کیے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 3 ارب تقریباً $1.25 کروڑ کما کر
پاکستان کی فلمی تاریخ کی یہ سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم ہے۔ فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ پر 50 کروڑ یا 20 لاکھ ڈالر سے زیادہ لاگت آئی تھی، لیکن اس فلم نے اپنی لاگت سے صرف 6-7 گنا کمائی کی، جس سے کسی بھی طور پر مشہور زمانے کی فلم یکے والی 1957 کے بزنس کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا، جس نے اپنی لاگت سے 45 گنا کمائی کی تھی۔ ویسے بھی آج کا روپیہ اس دور کے پیسہ سے تو دور کی بات ہے، پائی کے برابر بھی نہیں رہا۔ موٹی عقل والوں کے لیے یہ ایک پھکی ہے کہ آج ڈالر 300 روپے کے قریب ہے، لیکن 1950 کی دہائی میں ڈالر صرف 4 روپے کا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب ڈالر کتنا ڈی ویلیو ہو گیا ہے۔ کسی زمانے میں 4 پاکستانی روپوں کا 1 ڈالر تھا، اب 300 پاکستانی روپوں کا 1 ڈالر ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔